اس کا نام صدام ہے، اور اس کے بعد اب دیکھیے مصر کا حسن مبارک ہے. جتنے بھی ہیں نا ڈکٹیٹر، وہ اپنا کام خراب کر کے چلے جاتے ہیں. یہ جو بدعتوں کو سنتوں کو بدعتیں عام لوگ نہیں کرتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت سے بہتر ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے. ان کو جتنا بتایا گیا نا اس پر وہ عمل کر رہے ہیں. عام لوگ کبھی کوئی سنت کو بدعت نہیں کرتے ہیں، نہ بدعت کو سنت کرتے ہیں. عام عوام سے کبھی ایسی بڑی خطا نہیں ہوتی ہے. ایسے کام درباری ملا کرتے ہیں یا حکما کرتے ہیں، حکومت والے کرتے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے، اور وہ بھی بغض علی اور اولاد علی میں ایسا کیا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. کربلا بھی بغض علی کا نتیجہ ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے کوئی چھپا دے. مولا حسین نے کہا تم لوگوں نے کیا مجھے نہیں دیکھا؟ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کے کاندھے پر مجھے تم نے نہیں دیکھا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو نا میں کون ہوں؟ بتاؤ دنیا میں قسم دی ہے مولا حسین نے عاشور کے دن، اے شامیوں بتاؤ تم میں سے کون ہے جو یہ نہیں جانتا ہے کہ روئے زمین پر اس وقت حسین سے بڑا اللہ کا عابد بندہ نہیں ہے. کوئی جواب نہیں آیا. تو مولا حسین نے سوال کیا، بتاؤ کہ تم اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے؟ آپ کو یہ جملہ سن کر یقیناً تاریخ کا خلاصہ مل جائے گا ایک جملے میں. کربلا پیاسوں کی جنگ تھی. پیاس دونوں طرف تھی، ادھر پانی کے پیاسے، ادھر خون کے پیاسے. وہ بھی پیاسے تھے، خون کے پیاسے. جانتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں وہاں سے؟ ایک ساتھ جواب دیتے ہیں. جیسے آپ نعرہ لگاتے ایک ساتھ جواب دیتے ہیں نا، ویسے ایک ساتھ یزیدی لشکر سے آوازیں بغضاً لأبیک، آپ کے بابا کے بغض کی وجہ سے. ہمارے رشتہ داروں کو آپ کے بابا نے بدر میں مارا ہے، احد میں مارا ہے، جنگ احزاب میں، خندق میں مارا ہے. ہم اسی کا بدلہ لینے کے لیے ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ کیا مسلمانی ہے کہ رسول کا کلمہ پڑھو اور رسول کا خون بہاؤ؟ حسین کیا ہے؟ رسول کا خون ہے. نون اس کے بعد قلم کی قسم اللہ نے کھائی ہے. عجیب و غریب. جس کسی کو بھی اس کے بعد کی حقیقت جاننی ہو کل کے مجلس میں ضرور شرکت کریں انشاءاللہ. اب مجھے نہیں پتا کہاں ہے. میں ایک جملہ قبلہ نے فرمایا تھا کہ قبلہ آئے ہیں، واللہ میں نہیں آیا ہوں. میں آیا نہیں ہوں، میں بلایا گیا ہوں. اور ایک مقصد ہوتا ہے، ان کا مشن ہے، اس مشن میں وہ سارے پلان کرتے رہتے ہیں اور ہم ان کے اعلی کار کے طور پر استعمال ہوتے رہتے ہیں. یہی جملہ ایک خطیب نے معراج کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، تو سارا مجمع تھوڑی دیر کے لیے ان کے خلاف ہو گیا، نعرے لگانے لگا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں منکر ہوں اس بات کا کہ حضور معراج پہ گئے تھے. میں انکار کرتا ہوں اس بات سے کہ حضور معراج پہ گئے تھے. حضور معراج پہ نہیں گئے تھے، واللہ نہیں گئے تھے. لوگوں نے کہا انکار کر رہا ہے، سارے ناراض ہوئے. کہا بس بات تو سمجھا کرو، حضور خود سے نہیں گئے تھے، بلائے گئے تھے. بلائے گئے تھے. سبحان الذی اسرا، اللہ نے بلایا. اسرا بعبدہ. تو یہ بغض تھا علی کا اور کچھ وجہ. یہی وجہ ہے. یہ بھی بعض ہم سے پوچھتے ہیں، وقت نہیں ہے معذرت، بہت ٹائم گزر گیا ہے. یہ بھی ہم سے بعض ہمارے احباب اہل سنت کے، جب میں گیا تھا ان کی ایک خصوصی نشست میں نے کہا دل کی بھڑاس اتار لیں. جو شیعہ کے بارے میں آپ کو
کنسرن ہیں، اعتراضات ہیں، شبہات ہیں، آپ کھل کے بیان کریں. واللہ میں ناراض نہیں ہوگا، میرے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ دیکھیں گے. جو آپ کے دماغ میں آیا ہے، جو خیال ہے وہ ظاہر کر دیں. تو ایک صاحب نے مجھے بات بہت معقول، انہوں نے کہا قبلہ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے ہم بھی علی کو مانتے ہیں، آپ رسول اللہ سے زیادہ علی کا ذکر کرتے ہیں، بار بار علی علی کرتے رہتے ہیں، حضور کا ذکر کم کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا سمپل ہے، سمجھنے کے لیے اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو سمپل ہے، سمجھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں تو بہت سمپل ہے. کہا کیا ہے؟ کہا اس کی دو وجہ، صرف دو. ایک، ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کو نبی کے ذکر سے زیادہ علی کے ذکر سے خوشی ہوتی ہے. ہمیں یقین ہے کہ علی کے ذکر سے نبی زیادہ خوش ہوتے ہیں. میں نے کہا دلیل چاہیے؟ حدیث اہل سنت کی متواتر حدیثیں، میں ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں دے سکتا ہوں جس میں بار بار حضور نے اس بات کا صحابہ کے درمیان ذکر فرمایا کہ دیکھو علی کے بارے میں کچھ نہ کہو، علی کی کوئی بھلائی بیان کرو مجھے خوش کرنا ہو تو. یعنی صحابہ کو بھی یہی ٹریننگ دے رہے ہیں، علی کی بات کرو. کیوں ایسا کرتے تھے حضور؟ اس لیے کہ دشمنی رسول کی منافقوں نے علی پر اتاری ہے. نہیں کیچ کیا آپ نے تو میں کیا کروں؟ رسول کی دشمنی علی پر، اولاد علی پر اتاری ہے. یہ انڈائریکٹ رسول کے دشمن کھل کے رسول اللہ کے خلاف نہیں تھے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسے دی ہیں کہ کسی نبی کو نہیں دیا. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے ہیبت مجھ میں دی کہ میرے مقابل میں، میرے سامنے منافق کو جرأت نہیں ہے کہ میرے خلاف کھڑا ہو جائے. یہ ہیبت اللہ نے مجھے دی ہے جو کسی نبی کو نہیں دی ہے. تو اب اس ہیبت کی وجہ سے رسول کا جو دشمن ہے وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اب بات سن لیجئے، پوری بات سنیے کہ جب میں نے یہ بتایا نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اس لیے کہ پوچھنے والا جو اہل سنت کا تھا نا وہ یقیناً حلالی تھا، پاکیزہ نسل کا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یہ بات آپ نے بالکل جیسے ابھی انہوں نے کہا ویسے کہا بے شک آپ کی بات صحیح لگی مجھے، کیونکہ واقعاً آپ کی اس بات سے میرے بدن کے اندر کرنٹ پیدا ہو گیا ہے. میں نے کہا یہی حقیقت ہے جس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے. یہ پرابلم ہے. رسول اللہ کا کوئی دوست، رسول اللہ کا چاہنے والا، خدا کی قسم علی کے خلاف ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. علی کے خلاف کوئی ہے تو یقین جانو کہ وہ پہلے رسول کے خلاف ہے پھر علی کے خلاف ہے، پہلے رسول کے خلاف ہے پھر علی کے خلاف ہے. اسی لیے حضور چاہتے تھے کہ صحابہ کو یہ ٹریننگ ہو جائے کہ میرے ذکر سے زیادہ علی کا ذکر کیا جائے، تاکہ میری سچی محبت علی کی شکل میں ظاہر ہوتی رہے. اس لیے کہ میرا ذکر تو منافق بھی کرتے ہیں، مومن بھی کرتے ہیں ہیبت کی وجہ سے، لیکن علی کا ذکر منافق کبھی نہیں کرے گا، مومن کبھی نہیں چھوڑے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، میں نے کہا ایک وجہ یہ ہے کہ حضور نے صحابہ کے سامنے بارہا یہ فرمایا کہ میرا ذکر کرو گے، ہو سکتا ہے چاپلوسی میں کہہ رہے ہو، کرتے تھے منافقین جا کے چاپلوسی میں. قرآن نے کہا ہے، میں نے نہیں، قرآن نے کہا ہے کہ کچھ منافقین آ کر رسول اللہ کے سامنے رسول اللہ کی تعریف کرتے تھے، اور اللہ نے کہا یار اے رسول یہ جھوٹے ہیں، تعریف سچی لیکن تعریف جو کر رہا ہے وہ جھوٹا، کیونکہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے. اس لیے میری تعریف کوئی بھی کر سکتا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے صحیح کوئی ماننے والا ہے یا نہیں ہے. صحیح ماننے والا وہی ہے جو میں کہوں علی کی تعریف کرو، علی کا ذکر کرو. اگر وہ کرتا ہے
تو یقیناً وہ پہلے مجھے مانتا ہے پھر علی کو مانتا ہے، پہلے مجھے مانتا ہے پھر علی کو مانتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے یہ سنت نبی ہے کہ صرف علی کا ذکر کیا جائے۔ اور میں یہ بات عرض کرتا ہوں آگے بڑھوں کہ اگر علی اور نبی جدا جدا ہستیاں ہوں تو آپ کا سوال ویلڈ ہے کہ آپ علی کا ذکر زیادہ نبی کا ذکر کم کیوں کرتے ہیں، جب دونوں ایک ہی ہیں، جسم اور جان ہیں، روح اور بدن کا تعلق رکھتے ہیں، اور سر اور دھڑ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ رشتہ جب ان کا ہے تو چہرے کا ذکر حقیقت میں پورے بدن کا ذکر ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ یہ تم خطابت کا زور اور نکتہ خطابت کا نہ سمجھو، حقیقت کا جملہ سمجھو کہ نبی کی بہترین نعت علی کا ذکر ہے۔ یہ جملہ خطابت کا نہیں ہے، اور اس کو تاریخ کے کسی بھی آپ حقائق میں لے جا کر دیکھیں بالکل صحیح ہے۔ بہترین نعت رسول کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اسی لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا صحابیوں جب 4 آدمی جمع ہو جائیں، چند صحابی جمع ہو جاؤ تو تم میرا ذکر کیا کرو، نہیں، حضور نے نہیں فرمایا اے میرے صحابیوں جمع ہو جاؤ میرا ذکر کرو، نہیں، فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جب بھی مجلسیں سجاؤ تو علی کا ذکر کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن ذکرہ ذکری، اس لیے کہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے، وہ ذکری ذکر اللہ۔ ایک وجہ یہ کہاں ایک وجہ یہ، دوسری وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہر ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے، دنیا کا دستور ہے، ہر ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے۔ 90 سال 1-2 دن نہیں، 90 سال نمازی خطیب امام خطبہ دیتے ہوئے ممبر پر، رسول اللہ کے ممبر پر علی پر لعن طعن کا سلسلہ شروع کرایا گیا۔ کتنے سال؟ 90 سال۔ آپ کو معلوم ہے دشمنی بچوں کے دلوں میں کس طرح سے ڈالی جاتی تھی؟ وہی دشمنی بچوں کے دلوں میں جو ڈالی گئی تھی نا شام کے، وہی شامی کربلا میں حسین کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، بغض ڈالا جاتا تھا علی کے خلاف، لعن طعن کرنا واجب قرار دیا گیا تھا۔ بھلا کرے اسی بنی امیہ کا، دیکھیں نا ہم پورے خاندان کے خلاف ہوتے تو عمر بن عبدالعزیز کے بھی خلاف ہوتے نا، لیکن حضرت اب عمر بن عبدالعزیز کو ہم سلام کرتے ہیں، کیوں؟ اسے کہ کم از کم اس نے انصاف سے کام لیتے ہوئے کہا سٹاپ، رک جاؤ، کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ کے نبی کے ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے ذکر کے برابر ذکر علی کو مٹا کر کے لعنت علی پر کر رہے ہو، رک جاؤ، ختم کرو اس سلسلے کو۔ اس کے بعد سے جب تک وہ تھا رکا ہوا تھا سلسلہ، پھر وہ گیا، پھر بنی امیہ نے پھر ٹوٹل 90 ایئرز، 90 ایئرز کیا ہے؟ 2 نسلیں گزر جاتی ہیں اس میں۔ اس کا ریاکشن یہ ہے کہ جتنے حلالی ہوتے تھے وہ علی کا ہی ذکر کرتے تھے، جتنے پاکیزہ ہوتے تھے وہ علی کا ذکر کرتے۔ آپ کو میں بتاؤں ریاکشن میں کیا کیا امام حسین علیہ السلام نے؟ امام حسین نے کہا کہ میرے بابا کے خلاف، میرے بابا پر لعنت طعن کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا شام میں، میں اب جو قسم کھاتا ہوں اسی اللہ کے نبی کی جس کی جان میں ہوں، میں قسم کھاتا ہوں جتنے بیٹے اللہ مجھے دے گا ہر بیٹے کا نام میں علی رکھوں گا۔ مولا حسین نے اپنے بیٹوں کا نام علی رکھا، ہر بیٹے کا نام علی، سمجھنے کے لیے علی اصغر، علی اکبر، علی اوسط، اوسط کہہ کے، اصغر کہہ کے، چھوٹا بڑا درمیانہ، اس طرح پہچانو، لیکن سب علی ہیں۔ کیوں رکھا علی کا نام؟ اسی لیے اسی ریاکشن۔ تو یہ دوسری وجہ ہے، میں نے کہا دوسری وجہ ہے۔ ہم اگر بار بار علی کرتے ہیں، غلو نہیں کرتے، غلو سے بچنا چاہیے، اور گناہ عظیم ہے۔ علی کیا ہے؟ جب ہم فضائل علی کے سناتے ہیں تو نبی کی روح شاد ہوتی ہے اور آپ کی شفاعت حتمی ہو جاتی ہے، یقینی ہو جاتی ہے۔ اب سنیے، میں دلیل کے طور پر آپ کو جو دینے جا رہا ہوں بات سنیے گا،
دلیل کے طور پر دیکھیں، اگر نبی کی آپ خالی توصیف